بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت مبارکہ غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین کی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکلیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا۔ ابھی تو تمہیں پہلوں جیسی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی دعا کیوں نہیں فرماتے؟ ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے نہ روک سکتی تھی۔ یعنی اتنی اذیتیں، اتنی تکالیف دین کے معاملے میں برداشت کیا کرتے۔ وزلزلوا اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا۔ سابقہ امتوں کی تکلیف و شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کے اصرار پر فریاد کی، حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی۔ چنانچہ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی اور یہی تسلی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دی گئی۔ اس آیت اور تفسیر میں مبلغین کے لیے اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اور نئے کسی نیکی کے ماحول اپنانے والوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی تبلیغ دین اور نیکی پر چلتے رہیں۔ آیت نمبر 215 کا ترجمہ، فرمایا آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آیت مبارکہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور خرچ کرنے کی جگہیں یہ ہیں کہ تم اپنے والدین پر خرچ کرو، تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، تم یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ یہاں سے دو مسئلے ذہن میں رکھیں۔ اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے، وجوبی صدقات نہیں۔ نمبر 2، ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ کا مال بھی نہیں دے سکتے اور صدقات واجبہ بھی والدین کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیا جائے وہ ان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ مالی معاونت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، خصوصاً جب وہ مشکل وقت میں ہوں اور جب وہ تکلیف و اذیت میں ہوں تو اولاد کا حق بنتا ہے کہ والدین کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ آیت نمبر 216 ہے۔
فرمایا تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جہاد فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں، اور اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ فرض کفایہ ہے۔ فرمایا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا اگرچہ یہ تمہیں طبی اعتبار سے ناگوار ہے اور تمہارے اوپر شاق ہے، لیکن تمہیں طبی طور پر کوئی چیز ناگوار ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہو۔ جیسے کڑوی دوائی، انجیکشن اور آپریشن یہ طبی طور پر ناپسند ہوتے ہیں لیکن نقصان دہ نہیں ہوتے بلکہ نہایت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی چیز کا تمہیں پسند ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اچھی اور مفید ہو۔ بچے کو پڑھائی کی جگہ ہر وقت کھیلتے رہنا یہ پسند ہوتا ہے، شوگر کے مریض کو مٹھائی بڑی پسند ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں ان کے لیے مفید بھی ہیں بلکہ یہ تو نقصان دہ ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، اچھا یا برا ہونے کا مدار اپنی سوچ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے، اور جس چیز سے منع فرمایا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 217 میں فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، فرمایا آپ سے ماہ حرام میں جہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ماہ حرام میں لڑائی کرنا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن مشرکوں کا شرک، مسلمانوں کو ایذائیں دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، دوران نماز طرح طرح کی ایذائیں دینا، یہ ماہ حرام میں لڑائی سے بہت بڑھ کر گناہ ہے۔ لہٰذا پہلے اپنی گریبان میں جھانک کر اپنے کرتوت دیکھ لو، پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا۔ تمہارے یہ افعال مسلمانوں کے فعل سے زیادہ شدید ہیں، کیونکہ کفر و ظلم تو کسی حالت میں جائز نہیں ہوتے، جبکہ لڑائی تو بعض صورتوں میں جائز ہو ہی جاتی ہے۔ نیز مسلمانوں نے جو ماہ حرام میں لڑائی کی تو وہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے تھی کہ چاند کی تاریخ ان پر مشکوک ہو گئی، لیکن کفار کا کفر اور مسلمانوں کو ایذائیں تو کوئی قابل شک فعل نہیں، یہ تو واضح طور پر ظلم و سرکشی ہے۔ یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے منسوخ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونا اور دوسروں پر تان کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بھی عام ہے کہ لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں اور خود اس سے بڑھ کر عیبوں کی گندگی سے آلودہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بھی اس بیماری کو بیان کیا گیا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں شاہتیر نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر جرم ہے۔ بعض لوگوں کو فتنہ و فساد کا شوق ہوتا ہے۔ آیت میں تو فتنے سے مراد کفر و شرک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی فتنہ انگیزی یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ تیسری بات، اس آیت سے صحابہ کرام کی شان بھی معلوم ہوئی کہ کفار نے صحابہ کرام پر اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرف سے کفار کو جواب دیا۔ اور وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ اس آیت میں خبر دی گئی کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے
اور جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، کفار کی ہزاروں تنظیمیں مسلم اور غیر مسلم ممالک میں اپنا دین، اپنا کلچر، اپنی تہذیب پھیلانے میں مشغول ہیں۔ جہاں اصل اسلام سے پھیر سکیں وہاں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں یہ نہ ہو سکے وہاں لوگوں کو قرآن کی منمانی تعویلوں میں لگا دیتے ہیں، حدیثوں کے انکار میں لگا دیتے ہیں، نت نئے فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ مرتد ہونے سے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں، آخرت میں تو اس طرح کہ ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ دنیا میں اس طرح کی شریعت حکومت اسلامیہ کو مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے۔ مرد مرتد ہو جائے تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ مرتد شخص اپنے رشتہ داروں کی وراثت پانے کا مستحق نہیں رہتا۔ مرتد کی تعریف کرنا اور اس سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہوتا، چونکہ مرتد ہونے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی حاجی مرتد ہو جائے پھر ایمان لائے تو وہ دوبارہ حج کرے، پہلا حج ختم۔ اسی طرح زمانہ ارتداد میں جو نیکیاں کیں وہ بھی قابل قبول نہیں، اور حالت ارتداد میں مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔